داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 225۔ آخر حبشیوں سے کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات القن کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ القن نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں۔ ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو، القن نے کہا۔ چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے، 2 کو اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ القن گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے القن سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان نظر آتا ہے؟ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، القن نے جواب دیا۔ وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے، القن نے جواب دیا۔ نہیں، صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسرے کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بیہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کرواؤ۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے، وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آ جاتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 2 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ یہ مصری ہیں۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت، القن نے کہا۔ اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے، صلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی اپنی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج کو جو قاہرہ میں ہے کٹی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، القن نے کہا۔ القن مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخوں نے القند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کے عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے
اپنی ڈائری بعنوان صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی، اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القند نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا، اور القند خود ان کا پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ ایلچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ رات تاریک تھی، مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا، ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوتے تھے، صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سربہ مہر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے گشتی سنتری 4 لڑکیوں کے حسین اور رومانی جال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکنا تھا۔ زہرہ اور اس کی ساتھی رقاصہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھی۔ سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے، اور وہ بیدار رہیں۔ ان دنوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما، پھر اس نے چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کے دیکھا تو زہرہ غائب تھی، دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سازندے نے اسے نہ جگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زہرہ کہاں گئی ہے۔ وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ بھی پہنچ جائے جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ سازندے نے اپنے 2 ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے، وہ چوکی پر ہی گئی ہوگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے، اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاشیں دریا میں پھینک دی جائیں۔ پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی۔ یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، ایک اس لیے کہ یہ جگہ دور دراز اور ریاستوں سے ہٹ کر تھی، اور دوسرا اس لیے مشہور تھا کہ اندر فرعونوں کی بھی بدروحیں رہتی ہیں، اور ان کی بھی جو فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بدروحیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فرعونوں کے بہت بڑے بڑے بت پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھیں۔ اس رات ان زمین دوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ حبشیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچی بات نہ کریں، انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے۔ حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے۔ ڈر کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نصف بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا
جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے، اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔